باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کا چھٹا روزہ ہے اور میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ جنہوں نے سارے روزے رکھے ہیں ان کو تو بے حد مبارک ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ اللہ والو، آپ سب کو تمام روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ میری تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، اور تمام امت مسلمہ کے صدقے میں مجھے بھی ہمت اور تندرستی دے کہ میں بھی دل کھول کر اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو یا رزاق کے وظیفے کے حوالے سے ہے، سورۃ الکوثر کے حوالے سے ہے۔ یہ 2-3 وظیفے میں چھوٹے چھوٹے آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ ہے، اس سورت سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سورت اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ جو میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائی ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو نہیں ملا، آج اس سورت کو بس ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر معجزات ہوتے خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہے دونوں عطا کروں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جس کا چاہوں رزق کھول دوں اور جس پر چاہوں رزق کو تنگ کر دوں۔ اللہ والو، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں کسی ایک مسئلے کا حل آپ کا موجود ہو، تو اللہ والو لازمی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اینڈ تک۔ تو اگر آپ کا ایک بھی مسئلہ حل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو اسی وقت عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورت کا آج وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو رزق و دولت کی ضرورت ہے، گھر میں شادی ہے اور پیسے نہیں ہیں، پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر چاہیے، اللہ والو آج کے اس دور میں وہ بہت خوش نصیب انسان ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے اس بابرکت مہینے کے صدقے، آمین۔ تو جن میرے بہن بھائیوں کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ آج اس عمل کو ضرور کر لیں، یہ عمل خاص طور پر ان کے لیے ہی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت
آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے، غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو عطا فرما دیں گے، بن مانگے عطا ہو جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، روزگار میں برکت کے لیے، گھر سے بے برکتی اور بے سکونی ختم کرنے کے لیے، بچیوں کے اچھے اور صالحہ نیک رشتوں کے لیے، انٹرویو کے لیے، ویزا یا امیگریشن کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھی سیلری کے لیے، کسی سے اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لینے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، الغرض کہ آپ ہر مقصد ہر حاجت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہمارے ان تمام معاملات کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال سے دور ہو گئے ہیں، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ ہی تلاوت قرآن مجید کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس نئے نئے تعویذات کرواتے ہیں۔ ہماری زندگی تو دشوار ہو گئی ہے۔ اللہ والو، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، بڑا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو رمضان ملا اور اس نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، اپنے گناہ نہیں بخشوائے۔ اس وظیفے کو ایک بار کر لیں، آپ ساری زندگی اپنی اس بہن کو دعائیں دیں گے۔ اللہ رب العزت نے کوئی اللہ کی بندی کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، جس نے ہمیں یہ عمل بتایا اور ہماری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے اور ظہر کی فرض نماز کو ادا کر لینا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا درود پڑھ کے برکتوں والے رحمتوں اور فضیلتوں والے نبی کو ہدیہ کریں۔ اور آپ نے یا رزاقو، پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو 10 بار، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 10 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ چاروں کل پڑھ لینے ہیں، یعنی کہ 10 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، 10 بار آپ نے سورہ کافرون کو پڑھا، 10 بار ہی آپ نے سورہ ناس کو پڑھا، اور 10 بار آپ نے سورۃ الفلق کو پڑھا۔ چاروں کل 10 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفے کی شرط ہے کہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آنکھیں بند کر کے محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں ایک بار آپ نے سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ المزمل کو مکمل پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ اپنے مقصد کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پوری زندگی میں ایک بار اس عمل کو ضرور کر لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے، غیب سے کیسے فرشتے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ والو، آپ لوگوں سے بہت ویڈیو میں یہ بات میں کر چکی ہوں کہ جو شخص 3 اعمال ایسے کرتا ہے جس کی زندگی میں ان 3 اعمال روزمرہ کی روٹین میں شامل ہیں، وہ اگر کوئی بھی وظیفہ کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اور وظیفہ اس کے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ ذرا توجہ اور غور کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے جو عمل آپ کا ہونا چاہیے وہ آپ 5 وقت پابند نماز کے ہوں، کہ آپ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوں۔ تو نماز تو ویسے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، لیکن جس شخص کی زندگی میں یہ 3 عمل وہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت
عام لوگوں کی نسبت اس کی دعا زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو، اور نمبر 2 پر جو عمل اس کی زندگی میں ہو وہ ہے کہ ہر ٹائم وضو میں رہنے والا ہو۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والا ہو، چاہے آپ 1 رکوع پڑھیں، چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں، چاہے آپ 1 لائن پڑھیں، لیکن قرآن مجید کو آپ نے کھولنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عمل ہے وہ سب سے خاص اور ضروری عمل ہے۔ اگر یہ عمل آپ کی زندگی میں ہے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ کے گھر پر، آپ کے رزق پر، کاروبار پر ایسے نازل ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ اور وہ تیسرا اور آخری عمل یہ ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی آپ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوں، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ موبائل پر یا اس طرح کوئی بھی آپ ایسا کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں تنہائی کے عالم میں بھی کرتے، تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ صرف آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر میں تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل کروں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ڈر سے اگر آپ اس عمل کو نہیں کرتے، اپنی نظر کو پاک رکھتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں یہ 3 عمل جس انسان کے اندر ہوں گے وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اس پر رزق و دولت کی برسات ایسے برسے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ تو اللہ والو ان 3 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے، چاہے وہ 1 دن کا ہو، چاہے وہ 21 دن کا ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے دن ہی اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو غور سے سمجھا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔